الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ نظر ثانی درخواست میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی اور کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل کیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی سپریم کورٹ 12 جولائی کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ واپس لے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ آئین کے غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عالیہ حمزہ کو گجرانوالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ کو ضمانتی مشل کے جمع اور روپکار جاری ہونے پر جیل سے رہا کر دیا گیا۔ سینٹرل جیل گجرانوالہ کے باہر عالیہ حمزہ کے اہل خانہ اور وکلاء بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے عالیہ حمزہ کی 9 مئی کے مقدمے میں 31 جولائی کو ضمانت منظور کی تھی۔ جیل کے باہر کارکنوں نے عالیہ حمزہ پر گلپاشی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے آئین اور قانون واضح ہے، فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا پی ٹی آئی نے ایک ایسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی جس کا پارلیمان میں وجود ہی نہیں تھا۔ اگر آزاد امیدوار MWM جوائن کرتے تو شاید سیٹیں مل جاتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا۔ کل اسمبلی میں وزیراعظم شہباز شریف کو حسینہ واجد کے انجام بارے بتایا گیا۔ آپ کو سوٹ کرے تو 9 مئی ہو جاتا ہے، آپ کو سوٹ کرے تو لیڈر شیخ مجیب کی طرح بن جاتا ہے۔ آپ ہر بات پر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بنگالی عوام نے حکومت گرا کر ٹھیک کیا۔ فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون بالکل واضح ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑا، نہ ان کا پارلیمان میں کوئی وجود تھا۔ وہ MWM جوائن کرتے تو شاید ان کو سیٹیں مل جاتی۔ ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں، تو یہ کس طرح کا انصاف ہے اور یہ کس طرح کی بات ہے؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹرے کیا۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کا موازنہ شیخ مجیب سے کیا۔ اور کل بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کچھ سیکھیں حسینہ واجد سے۔ بھائی صاحب، آپ کی جماعت نے اس ملک میں بیانیہ بنایا شیخ مجیب کا، پورے ٹویٹر کی ویڈیوز۔ یو ٹرن نہ لے تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہلوا ہی نہیں سکتا اپنے آپ۔ تو یو ٹرن کا بادشاہ، یو ٹرن کا کنگ، کال و فیل کے تضاد میں اگر PhD کی ڈگری ہو تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اعزازی طور پہ تمام جامعات کو دے دینی چاہیے۔ جو پاکستانی حکومت ہے، پاکستانی عوام ہے، ہم بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قومی اسمبلی خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اراکین کے درمیان شدید الکلامی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کمیٹی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ الکلامی عمر ایوب کی جانب سے مبین عارف کا تعارف کروانے پر ہوئی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا اپنے ممبر کے استحقاق کا تحفظ میری ڈیوٹی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں شاہد اجمل کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین سید نوید قمر کی صدارت میں کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن مبین عارف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے اپنے رکن کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے MNA مبین عارف ہیں جن پر ایجنسیز دباؤ ڈال رہی ہیں۔ مبین عارف اس وجہ سے کمیٹی اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو سکے، جس پر لیگی رکن بلال اظہر کیانی نے کہا کہ یا تو یہاں سیاست کر لیں یا کمیٹی کی کارروائی پر چلیں، جس پر عمر ایوب خان طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ رویہ ناجائز ہے، ہم کمیٹی سے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن مرزا اشتیاق بیگ نے کمیٹی روم سے باہر جا کر عمر ایوب خان کو منانے کی کوشش کی۔ I am as a leader of the opposition, it is my duty کہ میں اپنے ممبرز کا، اپنے ساتھیوں کا استحقاق میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کمیٹی میں موجود ہے، آپ اپنا ان پٹ رکھیں، لیکن عمر ایوب خان نے واپس کمیٹی روم میں آنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہمارا بل غلط طریقے سے پاس کیا گیا، یا آپ نے مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز امینڈمنٹ کا غلط کیا۔ میرے ممبر جو ہیں یہاں پہ وی ول ناٹ اسٹینڈ فار اٹ۔ ایسے میٹنگ میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ نہیں صاحب، آپ کا تھینک یو۔ اس دوران کمیٹی اجلاس میں ارکان کے مابین ایک بار پھر تلخ کلامی ہو گئی۔ لیگی رکن بلال اظہر کیانی نے کہا اپوزیشن لیڈر مکمل طور پر آؤٹ آف آرڈر تھے۔
जिस पर पीटीआई रुकन उसामा अहमद मेला ने कहा 50,000 वोटों से इलेक्शन हारा हुआ है और अपोजिशन लीडर को बात सुना रहा है। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने उसामा अहमद मेला का माइक बंद करवा दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि आप जब हाथ उठाएं तो माइक ऑन हो। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल नए चेयरमैन एफबीआर तैनात हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर तैनात थे। मौजूदा चेयरमैन एफबीआर ने कबल अस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी में जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। जमात इस्लामी ने अपने हतमी मुतालिबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए जमात इस्लामी कमेटी के मुताबिक किसी सूरत मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी सी लचक दिखाई जाए हुकूमती वुसरा की दरख्वास्त। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म और जमात इस्लामी कमेटी हाफिज नईमुर रहमान से मुशावरत करेगी। IPPs पर जमात इस्लामी लचक दिखाए हुकूमती कमेटी का मुतालबा सामने आया है। आपको आगाह कर रहे हैं, रावलपिंडी जमात इस्लामी का धरना जारी है। जमात इस्लामी ने अपने हतमी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए हैं और आज मुज़ाकरात का ये चौथा दौर है। अब हुकूमती कमेटी जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए चली गई है। मुल्तान में थिएटर्स में फायरिंग के बढ़ते वाकयात। 2 थिएटर्स को सील कर दिया गया। मारूफ डांसर महक मलिक के भाई पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग करने की CCTV फुटेज मंजराम पर आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना चहलक में नामालूम मुल्जिमान खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग से मारूफ ट्रांसजेंडर डांसर महक मलिक का भाई और 2 जख्मी हो गए थे। फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रात बाबर थिएटर के मरकजी दरवाजे पर पेश आया था। चंद रोज कबल भी रेक्स थिएटर में निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया था। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AB न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।